السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا عنوان ہے مرکب اشاری۔ مرکب توصیفی مکمل ہو گیا تھا الحمدللہ۔ آج دوسرا مرکب، مرکب ناقص، جس کے اندر جملہ مکمل نہیں ہوتا بلکہ الفاظ صرف ایک سے زائد ہوتے ہیں لیکن وہ جملے کا حصہ بنتے ہیں۔ مرکب اشاری، اس کا نام ہی جو ہے اس کی وضاحت کے لیے کافی ہے کہ اس کے لیے ہم نے کچھ اسماء اشارہ پڑھے تھے، ایسے الفاظ عربی میں جو ہر زبان میں ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ تو عربی زبان کے سارے اسم اشارہ، ان کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ معرفہ ہوتے ہیں اور معرفہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور مختلف ہوتے ہیں، واحد کے لیے الگ اور تثنیہ کے لیے الگ، دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اسی طرح جمع کے لیے، زیادہ چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اور پھر ہر زبان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ قریب کی چیزوں میں اشارہ کرنے کے لیے اور الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ، انگلش میں دس، اور دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں وہ یا دیٹ۔ اس طرح عربی میں بھی قریب اور دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں۔ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں ان کو تو اس میں اشارہ قریب ہی کہتے ہیں عربی، لیکن دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بعید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعید عربی میں کہتے ہیں تو اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید، تو دو الگ الگ قسم کے الفاظ بن جائیں گے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ مذکر کے الفاظ اور مؤنث کے الفاظ اور ہوتے ہیں۔ تو ہم اس طرح اس کی ایک گراف، ایک نقشہ بنا لیتے ہیں، اس میں سارے الفاظ آ جائیں گے۔ پہلے اس میں اشارہ قریب کے الفاظ، اور پھر یہاں پہ اس میں اشارہ بعید کے الفاظ، اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے مذکر الفاظ اور یہاں پہ لکھیں گے مؤنث الفاظ، مذکر اور مؤنث۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ واحد، تثنیہ اور جمع، ان کا بھی فرق کریں گے انشاءاللہ۔ مذکر الفاظ کے اندر واحد لفظ، تثنیہ لفظ اور جمع کے لیے لفظ۔ واحد کے لیے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ واحد کے لیے اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے ہاذا مذکر کے اندر۔ اگر کوئی مذکر لفظ عربی میں آ رہا ہے اور اس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہاذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں جیسے حاذل کتاب، کیونکہ الکتاب جو ہے وہ لفظ عربی میں مذکر استعمال ہوتا ہے۔ حاذل قلم، اور اسی طرح کوئی بھی الفاظ، حاذل غرفہ، حاذیہ الغرفہ آئے گا مؤنث کے اندر، کیونکہ الغرفہ کے اندر اگرچہ اردو میں ہم اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں لیکن مؤنث کی علامت کی وجہ سے عربی میں اس کو مؤنث استعمال کیا۔ تو ہاذا واحد مذکر کے لیے لفظ استعمال، اور مؤنث کے لیے واحد لفظ ہم نے پڑھا تھا حاذی ہی، حاذی ہی۔ تو شروع کے الفاظ جو ہیں ہاذا اور آخر میں حاذی جو ہے وہ مؤنث کے واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تسنیہ کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تسنیہ کہیں پہ بھی ہو، اس کو استعمال کرنے کے لیے علامت وہی ہے جو ہم نے تسنیہ کو اصل واحد سے تسنیہ بنانے کے لیے علامت پڑھی تھی، الف اور نون۔ آنی کی آواز جو ہے وہی ہر جگہ پہ، چاہے وہ اس میں اشارہ ہو چاہے کوئی اور الفاظ ہو، جب بھی ہم ان کا تسنیہ بنائیں گے تو علامت اس کے اندر وہی رہے گی۔ حتیٰ کہ وربس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ ورب میں بھی جب واحد سے تسنیہ کا لفظ بنایا جائے گا تو علامت وہی رہے گی، الف اور نون کا حصہ۔ تو یہاں ہاذا ہے تو تسنیہ بنانے کے لیے آنی آخر میں لگائیں گے تو بن جائے گا ہاذان، ہاذان۔ اور یہاں پہ یہ جو آخر میں ہا نظر آ رہی ہے، دراصل یہ تانیث کی وہ جو مؤنث بنانے کی علامت ہوتی ہے گول تھا، یہ وہی ہے حاذی، جس کو یہاں پہ ہا کی فارم میں لکھا ہوا ہے اینڈ پہ آنے کی وجہ سے۔ لیکن جب ہم اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کریں گے تسنیہ بنانے کے لیے تو وہ تا دوبارہ سے ویسے ہی اپنی اصل فارم کے اندر آ جائے گی، تو پھر یہ لکھنے میں ہا تان ہی آئے گا، ہا تان، ہا تان۔ ہاذا سے تسنیہ مذکر بنے گا ہاذانی، اور حاذی سے ہاتانی، اور یہ تا کہاں سے آیا؟ یہی حاذی کے آخر میں جو تھا گول ہا لگی ہوئی ہے، یہ اصل میں تا تھی جو کہ مؤنث کی علامت ہے۔
جمع کے لیے دونوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں استعمال ہوا، ہا اولائی، ہا اولائی۔ یہ لفظ جو ہے یہ چونکہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، تو بہت ساری چیزیں چاہے وہ مذکر ہو مؤنث ہو لیکن جمع ہوں گی تو قریب میں اشارہ کرنے کے لیے ہم کہیں گے ہا اولائی۔ جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں تو ہا اولائی الطلاب، یہ سارے طالب علم، یہ سارے بچے، یہ ساری کوئی بھی چیزیں جب ہم قریب میں جمع کے لیے اشارہ کریں گے تو ہا اولائی کا لفظ استعمال ہوگا۔ اب بعید کے الفاظ دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یہاں تسنیہ کے اندر ایک چیز اور ہے وہ، لیکن ہم اس میں اشارہ بعید کے بعد اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے کہ واحد کے لیے دور اشارہ کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں مذکر میں، ذالکا۔ یہاں پہ الف کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے، کھڑی زبر کے ساتھ بھی، دونوں جگہ سے جو ہے اگر ہم یہاں پہ زال کے اوپر کھڑی زبر لگائیں گے تو پھر الف نہیں آئے گا، لیکن اگر صرف زبر لگائیں گے تو الف کے ساتھ لکھا جائے گا، دونوں جو ہے کھڑی زبر الف کے ایکول ہوتی ہے، تو دونوں طرف سے لکھی ہوئی مثالیں قرآن پاک میں مل جائیں گی، لیکن اس کی ادائیگی ہوگی ذالکا، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے۔ ذالکا کے بعد جو اصل میں آخر میں اس میں اشارہ بعید کے آخر میں جو ہمیں کاف نظر آ رہا ہے، یہ وہ ضمیر والا کاف نہیں ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے جس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، لیکن اس کا نام عربی میں ضمیر خطاب ہی رکھا جاتا ہے۔ تو ضمیر خطاب چونکہ اس میں اشارہ بعید کے اندر آخر پہ لگانا ضروری ہے، اس لیے تسنیہ بناتے ہوئے جب ہم علامت کا اضافہ کریں گے تو آخر پہ نہیں کریں گے، کیونکہ آخر پہ یہی کاف کا آنا ضروری ہے، تو ہم الف کا اضافہ اس کے سینٹر میں کریں گے آخری علاقے میں۔ یہی ذالکا کا لفظ جو ہے یہاں پہ بنے گا ذالکا، وہ آنی کی آواز جو ہے وہ اس کے درمیان میں آئے گی، کیونکہ اس میں اشارہ بعید میں کاف ضمیر یہ خطاب کے لفظ جو ہے کاف خطابیہ اس کو کہتے ہیں، یہ آخر میں آنا ضروری، ذالکا۔ اور مؤنث واحد کے لیے ذالکا کی جگہ پہ لفظ استعمال ہوتا ہے تلکا۔ ان کے ساتھ ہم دوسرا جز لگا کے بھی ان کی مثالیں بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے ذالکا سے ذالکا، یہاں پہ بھی تسنیہ میں علامت جو الف نون کی ہے وہ درمیان میں آئے گی، تو تلکا سے بن جائے گا تانیکا۔ ہاں، چونکہ تا کی علامت یہاں پہ پہلے ہی مؤنث کے لیے شروع میں آ رہی ہے، تو اس لیے دوبارہ الگ سے اس تا کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف الف نون کو ہی درمیان میں تسنیہ کی علامت کے طور پہ لگا دیا، تو تل کا سے تانیکا کا لفظ بن گیا۔ اور جمع کا لفظ جیسے اس میں اشارہ قریب کے اندر ہاؤلائی دونوں کے لیے مذکر مؤنث میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اس میں اشارہ بعید میں بھی آخر پہ ایک ہی لفظ جمع کے لیے آتا ہے، اور وہ ہے الائی۔ یہاں درمیان میں جو واو لکھا ہوا ہے اس کو لکھنے میں استعمال کرتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، کوئی بھی لفظ پڑھنے کے اندر اپنی آواز کے اندر اس وقت آئے گا جب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہو، زبر سے پیش یا ساکن، اگر ساکن بھی نہیں ہے تو پھر اس کو پڑھنے میں بھی استعمال نہیں کریں گے، اس لیے ہم اس کو اولائکا پڑھیں گے تو درست ہوگا، اولائکا واو کو پڑھیں گے تو پھر یہ لفظ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن لکھنے میں رسم الخط میں اس کو لکھنا ضروری ہے، اور اس لیے اس کو یہاں پہ اس طرح سے لکھا جائے۔ اب تسنیہ کے اندر ایک چیز اور رہ گئی، وہ یہ کہ جو شروع میں واحد کے لیے جتنے بھی لفظ آ رہے ہیں، چاہے وہ ہاذا ہے یا حاذی ہے، ذالکا اور تلکا، یہ چاروں کے چاروں لفظ مبنی ہیں، یعنی اس میں اشارہ کے واحد کے لیے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ مذکر کے ہیں مؤنث کے، یا وہ اس میں اشارہ قریب کے ہیں یا بعید کے، سارے کے سارے اس میں اشارہ کے واحد لفظ مبنی ہیں، ان کا اعراب کبھی بھی چینج نہیں ہوتا، یہ حالت فاعلی، اضافی اور مفعولی تینوں حالتوں کے اندر اسی طرح سے رہیں گے، ہاذا، حاذی، ذالکا اور تلک۔ اور جمع کے الفاظ جو ہیں یہ دونوں بھی مبنی ہیں، ہا اولائی اور اولائکا، کبھی بھی یہ ہا اولاؤ یا ہا اولا نہیں ہوگا اعراب میں، اور اولائکا بھی کبھی اولائکی یا اولائکو نہیں ہوگا، یہ ان کا اعراب مبنی ہے، اور یہ ان 2% الفاظ میں ہے جو اپنی حالت کے اعتبار سے اپنے اعراب کو آخری حالت کو چینج نہیں کرتے کسی بھی صورت کے اندر، حتیٰ کہ غیر منصرف کی طرح 2 حالتیں بھی ان کی نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ یہ اسی حالت میں ہے۔
لیکن تسنیہ جو درمیان میں صیغے آ رہے ہیں یہ معرب ہے. معرب ہم نے پڑھا تھا کہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا آخری حرف کا جو اعراب اور حرکت ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اپنی حالت کے اعتبار سے. اور تسنیہ کا جیسے میں نے بتایا کہ اس کی علامت ہر جگہ پہ ایک جیسی رہے گی، الف نون کا اضافہ. اسی طرح اس کا اعراب بھی ہمیشہ ایک جیسا رہے گا. تسنیہ کا ہم نے اعراب کیا پڑھا تھا کہ تسنیہ کا لفظ جب ہم کسی صیغے کو دو چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے اعراب کے اعتبار سے یعنی آخری حرف کے اعتبار سے دو طرح کا ہوتا ہے. یا تو وہ حالت فاعلی میں ہوگا اور یا حالت مفعولی اور اضافی کے اندر ہوگا. حالت فاعلی میں اس کے اندر الف نون آئے گا. باقی دونوں حالتوں کے اندر ہم نے پڑھا تھا یا اور نون کا اضافہ. تو یہاں پہ بھی وہی فارمولا چلے گا کہ اس میں اشارہ جب تسنیہ کے الفاظ ہم ایز اے نامینیٹو کیس کے حالت فاعلی کے استعمال کریں گے تو یہ اسی طرح سے آئیں گے جیسے یہاں پہ لکھے ہیں ہازانی، ہاتانی، زانی کا اور زانی، تلک اور تانی کا. لیکن جب یہ حالت مفعولی اور اضافی میں جائیں گے تو اس کی درمیان میں آنے والی علامت الف نون وغیرہ جو ہیں یہ یا نون میں بدل جائیں گے. جیسے مسلمانی سے مسلمینی بن جاتا ہے، مؤمنانی سے صالحانی سے مفعولی اور اضافی میں مسلمینی اور صالحینی. اسی طرح یہ ہازانی بھی ہازینی بن جائے، ہاتانی ہاتینی ہو جائے. زانکا کے اندر بھی الف کی جگہ پہ یا آ جائے گا تو زینکا، تانکا سے تعینکا. تو یہاں پہ تسنیہ کے اندر صرف آپ نے حالت کے اعتبار سے بھی فرق یاد رکھنا ہے. واحد اور جمع کے صیغوں میں حالت کا جو ہے کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں حالت چینج بھی ہو جائے گی تو اعراب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ مبنی الفاظ. تو یہ ان کے الفاظ سارے کے سارے جو ہیں ان کو یاد ہی کرنا پڑے گا اس لیے کہ تاکہ ان کا ترجمہ صحیح سے یاد رہے. ہاذا یہ ایک چیز، ہازانی یہ دو چیزیں لیکن مذکر کے لیے، ہاؤلائی یہ سب چیزیں. اور ان کے ساتھ کوئی ایک ایک لفظ بھی لگا لیں، ہاذا کتاب، ہازانی کتابانی، ہاؤلائی الکتب. وہاں پہ جمع آ جائے گی، کتاب کی جمع چونکہ جمع مکسر میں بنائیں گے تو ہاؤلائی الکتب. اس کے بعد ہاذی غرفتن، ہاتانی غرفتانی. غرفتن کمرے کو بولتے ہیں تو چونکہ مؤنث کا لفظ ہے تو پھر ہاتانی، ہاتانی غرفتانی. لیکن غرفتن کی پھر جو جمع آئے گی غرفن، بہت سارے کمرے، تو وہاں پہ ہاؤلائی الغرف بس. چاہے وہ مؤنث ہے چاہے وہ جمع ہے یہی لفظ استعمال. اب ذالکا کی مثالوں میں دیکھتے ہیں وہ ایک چیز، تو کہتے ہیں ذالک القلم، ذالک القلمانی. تب دو چیزیں ہونے کی، وہ دو پین، اولئک الاقلام، تو وہاں پہ جمع کے لیے اولئک ہی آئے گا. اسی طرح تلک السیارہ، سیارہ کہتے ہیں گاڑی کو، وہ چونکہ مؤنث کا لفظ ہے تو تلک السیارہ وہ ایک گاڑی ہے. تانی کا سیارہ تانی، تب وہ سیارہ تانی جو ہے اس کی بھی تسنیہ آ جائے گی اور یہ اس کی بھی. اولئک اس کے لیے پھر جو ہے جمع کا لفظ جو ہے آ جائے گا. لیکن ایک چیز اب اس میں اشارہ کے بارے میں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جیسے مرکب توصیفی کے دو جز ہوتے تھے، چونکہ یہ مرکب ہے تو ہم اس کے اجزاء پہ بھی بات کریں گے. مرکب توصیفی کے اندر ایک سے زائد الفاظ ہوتے ہیں تو اس کے دو جز ہم نے پڑھے تھے، ایک ہوتا ہے موصوف، ایک ہوتا ہے صفت. ایک وہ لفظ جس کی صفت بیان کرتے ہیں، ایک وہ لفظ جو صفت کے طور پہ خود بیان ہو رہا ہوتا ہے یعنی وہ اس پہ صفت ہوتا ہے جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. تو مرکب اشاری کے بھی دو جز ہوتے ہیں. پہلا جز اس کا ہوتا ہے جس کو ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں، جیسے یہ سارے الفاظ یہاں لکھے ہوئے جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا دوسرا جز ہوتا ہے وہ لفظ یا وہ چیز جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے دو جز کون کون سے بنتے ہیں؟ نمبر ایک اس میں اشارہ، یعنی وہ الفاظ جن کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. دوسری وہ چیز جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے حاضل کتاب میں الکتاب کا لفظ وہ ہے جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، اس کا نام عربی میں ہوتا ہے مشارن، مشارن الیہ. اچھا، موصوف اور صفت کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ موصوف کو ہم پہلے لکھتے ہیں اور صفت کو بعد میں لکھتے ہیں. لیکن اس میں اشارہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ پہلے آتا ہے، مشارن الیہ بعد میں آتا ہے. ترتیب اس کے اندر یہ یاد رکھ لیں، موصوف صفت میں موصوف پہلے ہے، جیسے
بڑا بھائی کے اندر بھائی پہلے ہیں اور صفت بعد میں ہے، لیکن اس میں اشارہ کے اندر وہ الفاظ جن کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے ہم ان کو پہلے لکھتے ہیں. یعنی عربی زبان کے مرکب اشاری کی ترتیب باقی زبانوں کے مطابق ہوتی ہے. عربی کے اندر مرکب توصیفی جو ہے وہ باقی زبانوں کے الٹ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن مرکب اشاری میں ایسا نہیں ہوتا. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ کتاب، اور عربی میں بھی اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں، یہ کتاب، حاضل کتاب. جیسے باقی زبانوں میں اشارہ کرنے کے الفاظ پہلے آتے ہیں، چیز کا نام بعد میں آتا ہے، تو عربی میں مرکب اشاری باقی زبانوں کے مطابق ہے. یہاں پہ بھی اسی طرح ہوگا، اس میں اشارہ الفاظ پہلے آئیں گے اور مشار الیہ بعد میں آئیں گے. اور ایک چیز مرکب اشاری اور توصیفی میں مطابق ہے، وہ یہ کہ جیسے مرکب اشاری میں توصیفی کے اندر موصوف صفت ہر اعتبار سے ایک جیسے ہونے چاہیے، اسی طرح مرکب اشاری بھی دونوں جز ہر حالت میں ایک جیسے ہونے چاہیے. لیکن وہاں پہ یہ ہوگا کہ چونکہ پہلے صفت اپنے موصوف کو فالو کرتی جا رہی تھی، کہ موصوف مذکر تھا تو صفت نے بعد میں آنے والے جز نے اس کو سیکنڈ جو اس کا پارٹ تھا اس نے پہلے حصے کو فالو کیا، کہ صفت اپنے موصوف کو دیکھتی تھی کہ اگر وہ مذکر ہے تو صفت کا لفظ مذکر آتا، اگر موصوف کا لفظ معرفہ ہوتا تھا تو صفت کا لفظ اس کے مطابق ہوتا تھا معرفہ. لیکن یہاں پہ پہلا جز دوسرے کو فالو کر رہا ہو. اگر مشار الیہ جس چیز کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ مذکر ہے تو ہمیں اس میں اشارہ مذکر لانا پڑے گا. اگر مشار الیہ جمع کی چیزیں ہیں، ہم زیادہ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں الفاظ جمع کے لے کے آنے پڑیں گے. یہاں پہ پہلا جز دوسرے کو فالو کر رہا ہوگا کہ اس میں اشارہ کو ہمیں ہر اعتبار سے مشار الیہ کے مطابق لے کر آنا. اور وہ آخری حصہ جو مرکب توصیفی کا ہم نے پڑھا تھا کہ اگر موصوف جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث لے کے آئی جا سکتی ہے. اسی طرح وہ فارمولا یہاں پہ بھی چلے گا. مشار الیہ جس چیز کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ مذکر ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے تب ہم اس میں اشارہ کو واحد مؤنث لے کے آ سکتے ہیں. اب اس کی مثال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مشار الیہ زیادہ چیزوں کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں. الاقلام، الاقلام. اب یہ قلم جو ہے جمع ہے، مذکر ہے اور غیر عاقل ہے، تو اس کے لیے ہم حاضی ہی کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ یہی استعمال ہوگا حاضی الاقلام. لیکن اگر یہاں پہ الاقلام کی جگہ پہ غیر عاقل کی نہیں بلکہ عاقل کی جمع آ رہی ہو تو پھر ہم کہیں گے ہؤلاء المسلمون، اولئک المسلمون. لیکن یہاں پہ الاقلام غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا حاضی. اور ایک چیز یہ کہ مرکب توصیفی کے اندر تو ہمیں الف لام کے ذریعے پتہ چلتا تھا کہ یہ معرفہ ہے. اس میں اشارہ سارے کے سارے پہلے ہی معرفہ ہوتے ہیں. معرفہ کی جو 7 چیزیں ہم نے پڑھی تھی تو ان کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اشارہ سارے معرفہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مطابقت کے لیے ہم حاذا وغیرہ کے شروع میں الف لام نہیں لگائیں گے، صرف بعد میں آنے والے مشار الیہ کے اوپر الف لام لانا ضروری ہوگا، سوائے اس میں علم کے. اگر کسی کا نام ہے حاذا زیدن تو زیدن پہلے ہی علم ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا. وہ مرکب اشاری میں دونوں مطابق ہوں گے کیونکہ حاذا بھی معرفہ پہلے سے ہے اور اس میں علم بھی پہلے سے معرفہ ہے. لیکن باقی الفاظ جب استعمال کریں گے تو مشار الیہ پہ الف لام لگا کے معرفہ بنائیں گے. اس میں اشارہ کے شروع میں الف لام نہیں آئے گا کیونکہ وہ پہلے ہی معرفہ مشہور. تو حاذہ الاقلام، حاذہ الکتب، کیونکہ کتب کا لفظ بھی جو ہے وہ جمع ہے اور غیر عاقل کی ہے تو وہاں پہ بھی ہم ہؤلائی نہیں اس پہ استعمال کریں گے بلکہ حاذہ الکتب کہا جائے گا، واحد مؤنث اس کا اسم اشارہ. تو مرکب اشاری کے یہ سارے پوائنٹس جو ہیں ان کو اسی طرح یاد رکھ لیا جائے. نمبر 1 اس کے 2 جز ہوتے ہیں. پہلا جز اس میں اشارہ ہوتا ہے، دوسرا مشار الیہ کہلاتا ہے. دوسرا یہ کہ مرکب توصیفی کی طرح اس کے اندر بھی دونوں جز میں مطابقت ضروری ہے. نمبر 3 اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہو تو اس میں اشارہ واحد مؤنث آئے گا. نمبر 4 یہاں پہ پہلا جز دوسرے کو فالو کر رہا ہوتا ہے، ہم مشار الیہ کے اعتبار سے اس میں اشارہ کو لے کر آئیں گے. اور اس کے بعد یہ کہ اس کے شروع میں الف لام لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے صیغوں کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے واحد کے اور جمع کے الفاظ جو ہیں یہ مبنی ہوں گے، نہیں بدلیں گے. تثنیہ کا لفظ جو ہے وہ حالت کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہے گا. حالت فاعلی میں الف نون کے ساتھ، مفعولی اور اضافی میں یا نون کے ساتھ. تو یہ دوسرا مرکب ہے جس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں. اس کی مثالیں جو ہے پھر وہ وکیبلری کے حساب سے
کوئی بھی لفظ جو ہے اس کی تسنیہ بنائے اور پھر اس کے مطابق اس میں اشارہ کو استعمال کرے. جی مرکب اشاری کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ یہ الفاظ سمجھ میں آ گئے ہیں صحیح طرح سے؟ انشاءاللہ. آج ڈاکٹر صاحب نہیں بولے. نہیں نہیں یہ تو سمجھ آ رہا ہے تو چیزیں سلیکٹ کی ہوئی ہیں تو ایک تو ایگزامپل کروا دیں گے تاکہ پکے ہو جائیں، کیونکہ اکثر چیزیں اوور لوڈ آف انفارمیشن ہے. ایک تو ایگزامپل کروا دیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شہر، تو شہر کا لفظ جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے بلدن. تو ہم یہ شہر اگر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ واحد اور مذکر کا لفظ استعمال ہوگا حاضل بلد. حاضل بلد. اگر بلد کا لفظ جو ہے کبھی اس کو بلداتن بھی عربی میں استعمال کیا جاتا ہے مؤنث کے صیغے کے ساتھ، تو تب یہ بن جائے گا حاذل بلداتو. اسی طرح ایک پورے جملہ کر لیں، اس گھر کی کا دروازہ بڑا ہے. جی اچھا، ایک چیز یہ کہ ہم نے چونکہ پہلے مرکب توصیفی پڑھا ہے اور اب ہم نے مرکب اشاری پڑھا ہے، تو مشار الیہ جو ہے وہ پورا مرکب توصیفی بھی آ سکتا ہے. اس کے اندر یہی ہوگا کہ صرف ایک بات تو یہ کہ مشار الیہ کو ہم نے معرفہ لے کے آنا. تو مشار الیہ میں اگر ایک لفظ لے کے آ رہے ہیں اس کی مثال تو یہی ہے کہ حاذل بلد حاذہ البلدہ. اگر دو شہر ہیں تو حاذان البلدانی، اور زیادہ شہر ہیں تو ہؤلاء البلاد. چونکہ فعال بن جائے گا تو ہؤلاء کا صیغہ آ جائے گا اور آگے ہم لکھ دیں گے البلاد، زیادہ شہر. لیکن ہم ایسے کرتے ہیں کہ مشار الیہ کے اندر ایک لفظ کی بجائے پورا مرکب توصیفی بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یہ امن والا شہر، یہ امن والا شہر، تو آپ البلد کو معرفہ تو لے کے آئے کیونکہ وہ مشار الیہ ہے. ہم نے ہاذا چونکہ واحد کا لفظ ہے تو مشار الیہ واحد آ گیا. لیکن اب آپ بلد کی صفت بھی آگے ایڈ کر سکتے ہیں، وہ صفت اپنے موصوف کو فالو کر رہی ہوگی اور یہ آگے اس میں اشارہ کے مطابق ہوگا. جیسے البلد کو ہم اس کی صفت بناتے ہیں امن والا، تو امن کے لیے لفظ قرآن پاک میں آتا ہے آمن، امن والا. تو الامن کا لفظ یہاں پہ لگا دیں، آمن. بلد کے اوپر جو ہے پیش ہے تو آمینوں کے اوپر بھی پیش آ جائے گا، حاضل بلد الآمن. اب یہ دو جو لفظ ہمیں نظر آ رہے ہیں البلد اور الآمن، یہ دونوں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہر اعتبار سے ایک جیسے ہیں، معرفہ ہونے میں بھی، واحد ہونے میں، مذکر ہونے میں اور اعراب میں. تو یہ دونوں تو بن جائیں گے مرکب توصیفی اور پورا مرکب توصیفی مشار الیہ بن گیا. تو حاضل بلد الآمن. ابھی بھی یہ دیکھیں جملہ مکمل نہیں ہوا لیکن دونوں مرکب کی ہمیں ایک ایگزامپل مل گئی کہ یہ دونوں ایک مرکب توصیفی کی مثال ہیں اور پھر یہ دونوں جو ہے ایک مرکب اشاری کی مثال. تو اعتبار وہی ہوگا کہ یہ حاضہ اور البلد الآمن دونوں مذکر ہونے کے اندر ایک جیسے ہیں اور معرفہ ہونے میں اسی طرح سے ایک جیسے، اعراب دونوں کا ایک طرح کا ہے اور یہ دونوں بھی ایک جیسے. ٹھیک ہے، تو مرکب اشاری اور توصیفی جو ہیں چاروں چیزوں میں مطابقت کے اعتبار سے ایک جیسے. اچھا قائد صاحب یہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ جس طرح اگر حاضل کتاب کو کہیں گے تو یہ کتاب کہیں گے یا یہ کتاب ہے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ حاضل کتاب وہ حاضل کتاب، تو اس میں اس کا جو میننگ ہے وہ ہوگا یہ کتاب یا یہ کتاب ہے؟ نہیں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں مرکب یہ آپ ناقص سے، تو نے اچھا سوال کیا کہ اس کے اندر ہے نہیں آئے گا. ہے ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب جملہ مکمل ہو جاتا ہے. چونکہ یہ مرکب ناقص ہیں تو اس کے اندر ہے یا ہے وغیرہ کا ترجمہ ایڈ نہیں ہوگا کیونکہ مرکب ناقص ہے. تو جملہ جب مکمل ہوگا تو اس کے اندر اور اس کی ترتیب چینج ہو جائے گی. جب ہم مرکب ناقص کے بعد مرکب تام کو پڑھیں گے، اس کو مکمل کر دیں الامن کا النا. جی بالکل. چونکہ ابھی ہم مثال سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہے کا ترجمہ کب آئے گا. اصل میں مرکب تام جو ہے
اس کے اندر اور مرکب ناقص کے اندر ایک مختصر سا ہی فرق ہوتا ہے. چونکہ مرکب توصیفی مرکب ناقص کے لیے یہ شرط ہے کہ دونوں جو ہیں وہ معرفہ نکرہ ہونے میں ایک جیسے ہونے چاہیے. جب جملہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ دونوں جز میں مطابقت نہیں رہتی، یا کسی ایک صیغے کو ہم جو ہے تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. کہ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے البلد الآمن، البلد اور الآمن، اگر اس ترتیب سے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے دونوں ہر اعتبار سے ایک جیسے ہیں، تو یہ ایک مرکب توصیفی کہلائے گا جس کے ترجمے میں ہے نہیں، کیونکہ مرکب توصیفی مرکب ناقص ہے. امن والا شہر، بس جب پورا جملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ پہلا جز معرفہ ہونا چاہیے، دوسرا جز نکرہ ہونا چاہیے. پورے جملے کی یہ شرط ہوتی ہے کہ دو اسم ہو جس میں سے پہلا معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو. اگر ہم اس کا الف لام ہٹا دیں تو یہ بنے گا البلد آمین، اس کی تنوین بھی واپس آ جائے گی کیونکہ الف لام ختم ہو جائے گا. تو اب اس کا ترجمہ بن جائے گا کہ شہر امن والا ہے، تب یہ مرکب توصیفی نہیں رہے گا، تب اس کا ترجمہ ہوگا شہر امن والا ہے. تب اردو کے اندر اس کا ترجمہ کراس میں کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ مرکب توصیفی کی شرط ہی ختم ہو جائے گی اور مطابقت بھی باقی نہیں رہے گی. تب یہ مرکب ناقص سے نکل کر مرکب تام میں چلا جائے گا، تب ایک جملہ کہلائے. تو اس چیز کو سمجھنے سے پہلے نا جملے کا تعارف ضروری ہے. اصل میں عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مکمل جملہ ہوتا ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ اسم سے شروع ہو رہا ہوتا ہے یا وہ فعل سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ اسم سے شروع ہو رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ، اگر وہ سٹارٹ ورب سے ہو رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں جملہ فعلیہ. تو یہ جو مثال میں نے آپ کو دی ہے یہ جملہ اسمیہ کی مثال، کیونکہ یہ البلد اسم ہے تو اسم سے شروع ہو رہا ہے. تو جملہ اسمیہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے دو جز ہوتے ہیں، پہلا جز معرفہ دوسرا نکرہ. تو تب اس کے اندر ہے اور ہیں وغیرہ یعنی خبر کا اور طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو جس اس طرح لیے اگر ہم اس کو حاضہ کتابن کہیں گے تو پھر یہ جملہ مکمل ہو جائے گا. جی جی یہ بالکل، کتاب اگر ہے. ہم حاضل کتاب کی جگہ حاضہ کتابن کہہ دیں، جو حاضہ اس میں اشارہ معرفہ رہے گا، کتاب النکرہ بن جائے گا، تب اس کے اندر آ جائے گا یہ کتاب ہے، تب وہ ایک مکمل جملہ کہلائے. حاضہ بھی چونکہ اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. ٹھیک. تو اب آپ نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ کے اندر اور مرکب توصیفی میں کیا فرق ہوا، کہ مرکب توصیفی مرکب ناقص اس وقت بن رہا ہے کہ جب اس کے دونوں جز ایک دوسرے کے مطابق ہیں اور تب تک اس کے اندر کوئی خبر اور طلب کا معنی نہیں. جب ہم اس کی ترتیب چینج کریں گے تو پھر وہ ایک مکمل جملہ کہلائے گا، لیکن تب وہ مرکب توصیفی نہیں رہے گا. تب اس کا دوسرا جز پہلے کی صفت بیان نہیں کر رہا ہوگا، تب اس کا دوسرا جز پہلے جز کے بارے میں کوئی نیوز دے رہا ہوگا، خبر دے رہا ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں زیدن زیدن العالم، زید معرفہ تھا اس کے آگے العالم لگایا، تو اب تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ زید جو علم والا ہے، تو ہم نے علم والا زید کی صفت بیان کی. لیکن اگر ہم عالم کا نکرہ لکھتے ہیں زید عالم، تو العالم تو اب معرفہ نہیں ہے، تو اب یہ موصوف صفت بھی نہیں ہے، تب یہ ایک نیوز بن جائے گی کہ زید عالم ہے. دوسرا جز پہلے جز کے بارے میں کوئی خبر دے رہا ہے، لیکن دوسرے جز کو معرفہ لکھیں گے تو تب دوسرا حصہ پہلے کی صفت بیان کر رہا ہوگا کہ وہ زید جو کہ علم رکھنے والا ہے، تب بعد والا لفظ اس کی صفت کہلائے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ان کو ہم مرکب ناقص اور مرکب تام کہتے ہیں. کہ مرکب توصیفی کے اندر وہ صرف ادھوری بات ہوتی ہے کہ علم والا زید، اب آگے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، لیکن جب کہیں گے زید علم والا ہے تو اب یہ بات مکمل ہے، اس سے ہمیں ایک خبر سمجھ میں پوری بات معلوم اچھا، ہے. ایک اور آپ سے پوچھنا تھا سوال کہ جس جی طرح قرآن پاک میں تیسرا سپارہ شروع ہوتا ہے تل کا رسول، تو تل کا رسول میں رسول جو ہے وہ تو جمع ہے رسول کی، تل کا ہے واحد، تو پھر اس میں اولائے کا رسول کیوں نہیں آیا، تل کا رسول کیوں آیا؟ اور رسول کا لفظ جو ہے وہ اصل میں اس کے لیے آ رہا ہے نا کہ اور رسول کا لفظ جیسے میں نے آپ کو بتانا تھا شروع میں کہ اس جمع کے اندر ایک ہوتا ہے جمع کا صیغہ، ایک ہوتا ہے اسم جمع. جیسے ہم قوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قوم، یا گروہ کے لیے گروپ کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے راحت. تو اب قوم کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن قوم کا جو لفظ ہے وہ بذات خود کیا ہے، واحد لفظ ہے. حالانکہ قوم کے اندر بہت سے افراد ہوتے ہیں تو ہم حاضل قوم کہتے ہیں. تو اسی طرح رسولوں کی جماعت، تو اس وے کے اندر اس میں جمع کے طور پہ وہ استعمال ہوا ہے وہاں پہ نا.
تو ٹھیک جب کوئی ٹھیک لفظ اسم جمع کے اندر کسی ایک پورے گروہ کی وضاحت کے لیے واحد کا لفظ سنگل استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں اسم اشارہ واحد استعمال ہو سکتا ہے. اس جیسے کا ہم مطلب ہے اس ہاذا کا قوم کہتے ہیں تو قوم میں بہت سے افراد ہوتے ہیں بہت لیکن قوم کا لفظ اسم جمع ہے. وہ ایک ایسی ٹھیک جماعت پہ بولا جاتا ہے جس میں بہت سے افراد, وہاں پہ ہم اس میں اشارہ بھی واحد استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک یہی وجہ ہے کہ آپ اس میں دیکھیں گے نا کہ الرسل کے اندر مؤنث کا لفظ آ رہا ہے تل کا, حالانکہ وہاں پہ تو الرسل مذکر الفاظ ہیں. تو پھر مؤنث کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جماعت کے معنی میں, اے رسولوں کی جماعت. تو جماعت کا لفظ چونکہ مؤنث ہوتا ہے تو تل کا بھی مؤنث کا لفظ آ رہا ہے. ٹھیک تو یہ ایک مطلب علامت ہے اس چیز کی کہ باقی وہاں پہ وہ اس میں جمع کے اندر استعمال. صحیح. تل کا رسول ای جماعت الرسل, تو جماع کا لفظ چونکہ مؤنث ہے تو تل کا لفظ بھی تل کا مؤنث. بھی آئے گا. ٹھیک. تو قرآن مجید میں یہ ہاتانے زانے کا تو میں نے پڑھا ہے, لیکن ہاتانے ورڈ آیا ہے کبھی تسنیہ کا یا ہاں؟ یہ قرآن پاک میں ہاتانی کا لفظ نہیں آیا. یہاں پہ ایک اور چیز ہے, اس کی اگزامپل قرآن پاک میں کافی ساری ہیں کہ یہ جو ضمیر خطاب آخر میں آ رہی نا ذالکا یا ذانیکا, تو یہ چونکہ میں نے بتایا کہ آخر میں جو کاف آ رہا ہے یہ ضمیر خطاب ہے. تو بعض اوقات جب دو چیزوں کی طرف اس میں اشارہ بعید میں اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ جو ضمیر خطاب آخر میں کاف زبر کا آ رہی ہے یہ زیادہ چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ انتما آ رہا ہے تو ذالکا کا لفظ بھی ساتھ ساتھ قرآن پاک میں بدلتا جاتا ہے. آخر والی کاف جو درمیان میں الف لام آ رہا ہے وہ نہیں چینج ہوتا. ذالکا میں الف نون جو ہے یہ چینج نہیں ہوتا, یہ تسنیہ کے لیے رہتا. لیکن جو آخر میں ضمیر خطاب ہے یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یا زیادہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن پاک میں چینج ہوتا رہتا ہے. ذالکا, ذالکما, ذالکم. تو جیسے ضمیروں میں آتا ہے نا انتا اور انتما انتم, اسی طرح جو آخر میں ضمیر خطاب ہے اس کی مثالیں قرآن پاک میں ملیں گی کہ ذالکا, ذالکما, ذالکم. اسی طرح مؤنث کی مثالیں بھی ملیں گی ذالکی یا ذالکن اس طرح. تو باقی سیغوں کے اندر جو ہے وہ ہاتانی وغیرہ یہ الفاظ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوئے لیکن باقی عربی زبان میں استعمال ہوئے. لیکن جو بعید کے الفاظ ہیں ان کی مثالیں قرآن پاک میں کافی ساری ہیں. ذالکن الذی لمتننی فی ذالکما مما علمنی ربی. تو یہ الفاظ آتے ہیں قرآن پاک. ٹھیک. اچھا, جزاک اللہ. تو یہ اس طرح سے یاد کیجیے انشاءاللہ. مرکب اشاری کی مثالیں بھی میں سینڈ کر دیتا ہوں, جیسے کہ وہ مرکب توصیفی کے الفاظ بھیجے تھے تو پھر ان کو جوڑ کے مرکب اشاری جو ہے بنائیے انشاءاللہ. پریکٹس کلاس کے اندر بھی ہم اس کی ایگزامپل سالو کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ تعالیٰ خیر کثیرا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.